بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے قالو جو کہتے ہیں انا نصارا تحقیق ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں اخذنا لیا ہم نے میثاقہم ان سے وعدہ فنسو پس بھول گئے حظاً وعدے کے ایک حصے کو مما ذکروا جو انہوں نے یاد کیا فاغرینا پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک وسوف اور ان قریب ینبئہم اللہ خبر دے گا ان کو اللہ بما اس وجہ سے کانو تھے یصنعون وہ کرتے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس رسولنا ہمارا پیغمبر یبین لکم بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرن بہت زیادہ مما وہ جو کہ تھے کنتم تھے تم تخفونا چھپاتے من الکتابی کتاب سے ویعفو اور درگزر کرتے ان کثیرن بہت زیادہ قد جاءکم تحقیق آیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور و کتاب اور کتاب مبین ظاہر یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ اللہ تعالی من اتبع اس شخص کو رضوانہ جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی سبل السلامی سلامتی والے راستے کی ویخرجہم اور نکالتا ہے ان کو من الظلماتی اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف باذنہ اس کے حکم کے ساتھ ویہدیہم اور ہدایت دیتا ہے ان کو الی صراط مستقیم طرف سیدھی راستے کے یعنی اب یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہے اگر صحیح ہے تو وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے اہل کتاب ہم نے تمہارے لیے کھول کھول کے ہر بات کو بیان کیا ہے تمہاری غلطیوں سے بھی درگزر کیا تمہیں کتاب بھی روشن عطا فرمائی تو اس کے باوجود بھی تم جہنمی کیوں ہو کیونکہ تم نے میرے نبی کی ہدایت کو نہیں مانا یہدی بھی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت چاہتا ہے یہ جو رزق ہے یہ جو مال ہے یہ جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے جتنی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے لیکن یاد رکھیں ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کی جستجو ہوتی ہے جس کی جستجو نہیں ہوتی جو چاہتا نہیں ہدایت پانا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو یہاں پہ جو بات ہمارے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں نا اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جائیں وہ کہتا ہے میری بات مان لو تو جو بندی کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے میری مان لو اہل حدیث کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے میری مان لو بریلوی کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے میری مان لو چونکہ ہمارے امت کے اندر 73 فرقے بننے ہیں تو کتنے تو بن چکے ہیں ہر فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات درست ہے میری مانو تو ہمیں کیا ہے ہم کس کی مانے کیا کر سکتے ہیں اس وقت جب ہر بندہ ہمیں دعوت دے تو ہم نے بات اس کی نہیں ماننی جو کہتے ہیں میری مانو قرآن دیکھو اوپر یہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں اوپر لکھا ہوا ہے جو حدیث کھول کے آپ کو دکھاتا ہے آپ نے بات اس کی ماننی ہے اس کا نام چاہے وہ قرآن و حدیث میں ہے بھی نہیں ہے تو جو قرآن کی بات ہے جو حدیث کی بات ہے وہی بہترین بات ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی یہدی بہ اللہ ہدایت کرتا ہے اللہ اس کو من اتبع رضوانہ
جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی رضامندی کی پیروی کون کرتا ہے؟ جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور حدیث کی۔ نمبر 2، آپ نے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کو صحیح سمجھ کے پڑھنا ہے۔ نمبر 3، اس سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا، میں تیرے قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ جیسے اب آپ لوگوں نے یہ قرآن مجید کی ترجمہ شروع کیا ہے، تو اگر جسٹ یہ ہے کہ ہمیں کہہ دیا گیا ترجمہ کرو تو ہم نے کرنا شروع کر دیا تو پھر ترجمہ تو آپ کا ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں دیکھوں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا کہتے ہیں، میں دیکھوں کہ یہ قرآن کے اندر ہے کیا چیز، یہ حدیث کیا کہتی ہے، میں غور کروں، میں دیکھوں کہ میرا راستہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے گی اور آپ چاہیں گی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتا ہے ان کو اللہ اندھیروں سے طرف نور، روشنی کی طرف۔ جو طمع کرتا ہے، جو لالچ کرتا ہے، ہم دنیا کے مال کی لالچ کرتے ہیں، ہم دنیا میں گھر کی لالچ کرتے ہیں، کوٹھی کی لالچ کرتے ہیں، گاڑی کی لالچ کرتے ہیں۔ اگر اتنی ہی لالچ ہم دین کی بھی کر لیں، اللہ کی محبت کی بھی کر لیں، سیدھے راستے کی بھی کر لیں، تو اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال لے گا۔ اب آپ کہیں گے اندھیرا کیا ہے؟ اگر آج تک ہم یہ بدعات کرتے رہے ہیں اور یہ جو گمراہی کے کام ہو رہے ہیں، جیسے یہ ڈولک وغیرہ بجتی ہے شادیوں کے اوپر، جیسے یہ انتہا سے زیادہ بے حیائی ہوتی ہے، اگر ہم اس کا حصہ ہیں تو ہم اندھیرے میں ہیں۔ اگر ہم ختم جو ہے دلاتے رہے ہیں، آج تک دلا رہے ہیں، اگر ہم اس کا حصہ ہے تو ہم اندھیرے میں ہیں۔ اگر دنیا کے اندر جتنی بدعات ہو رہی ہیں ہم اس کا حصہ ہیں تو پھر ہم اندھیرے میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اندھیرے میں ہیں یا نہیں ہے؟ تو ماشاءاللہ سے ہم نے 5 سپارے پڑھ لیے ہیں، تو ہمیں ہر لفظ کو، ہر آیت کو اپنے اوپر لگانا ہے۔ لگانے سے مراد اپنے اوپر لا کے سوچنا ہے کہ یہ جو میں نے آج کی آیت پڑھی ہے، میرا اس کے مطابق عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میرے سے کلام کیا، جیسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ جب بھی میں اداس ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ کتنے مزے کی بات کر رہے ہیں نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے۔ اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ میری باتوں کا جواب بھی دے، تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے میری باتوں کا جواب مل جاتا ہے۔ اور بڑی زبردست انہوں نے بات کہی ہے، بڑی دل کو لگتی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کو اپنے اوپر لگا کے دیکھیں، آپ بھی سوچ کے دیکھیں، آپ بھی یہ کام کر کے دیکھیں۔ خدا